سے ہمارے دیش استاد العلماء حضرت اللہ مولانا مفتی محمود احمد صاحب برکاتی پرنسپل جامعہ قادریہ نوریہ اسول بھدر یوپی تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت کی صحابادی میں چوتھی حاضری ہے۔ بڑی سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ پیغام پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ تقریر سماعت کریں گے۔ آئیے بھائی عبدالسلام صاحب سے مفتیہ شاعری سماعت کریں گے۔ اللہ و رسول کے نام کا نعرہ بلند کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ شریف سے تشریف فرما معظم علماء اہل سنت سامعین محفل پردانشی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب منبر شریف سے دیکھ رہے ہیں علماء کرام کا خوبصورت قافلہ ہے۔ خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی محمود صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، جن سے ہمیں اور آپ کو نصیحت آمیز گفتگو سماعت کرنی ہے۔ اور شہنشاہ جشپور حضرت علامہ مولانا منصور رضوی صاحب قبلہ، ان سے بھی انشاءاللہ دعائیہ کلمات ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے۔ اور کہ ثنا خان مصطفیٰ سے اپنے نعت نبی بھی سنا اور تقریر بھی آپ نے سنا۔ وقت کی نزاکت ہے، آئیے کلام رضا فرمائش کا ایک مطلع اور ایک شعر پڑھتا ہوں، محمد صلی اللہ مصطفیٰ پڑھے۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کلام رضا کا ایک مطلع ایک شعر گوشے گزار کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ایک بار اور رسول برکت کے لیے درود مصطفیٰ پڑھیں۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ صاحب خانہ جناب خلیل صاحب اور جناب ارباز بھائی نے بڑی محبت سے کتنے دنوں پہلے انہوں نے دعوت محبت پیش کی۔ میں حاضر کرتا ہوں تمام علماء کرام کے دعاؤں کے سہارے لے کر کے۔ دل کو من سے خدا جدا نہ کرے، اپنے لبوں کو کھولیے اور صرف سبحان اللہ کہیں کہ دل کو من سے خدا جدا نہ کرے، دل کو من سے خدا جدا نہ کرے، دل کو
طاقت اس میں لگتی ہے، ان لوگوں کو نہیں لگتی ہے. جی کھیلے رسا سبے چلے مدینے کو جانے والے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن یاد ایسی چیز ہے بس اس یادوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ میں دو تین اشعار میں زندگی اور موت کے متعلق بالکل تازہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے قبل آپ ایک مطلع سماعت کر لیں اور اس میں سبھی کو شامل ہونا ہے. پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، اگر غلط کے بول دیں یا رسول اللہ. دیکھیے گا اچھا لگے تو جن سے دعائیں پیش کریں گے. ارے یاد صاحبت ہمیں، پیارا شعر دیکھیے گا. ارے یاد صاحبت ہمیں اشک جو بہائے گا. یاد صاحب
पर तरफ के बोल दे सुभान अल्लाह कि हजरत बिलाल से को कब्र से दुआ देंगे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कराओ लोगों को खोल के कहिए सुभान अल्लाह। अरे हजरत उमर हुसैन को कब्र से दुआ देंगे। हजरत बिलाल से कि हजरत उमर उसकी हस्ती को मिटा देंगे। और हजरत उमर उसकी हस्ती को मिटा देंगे। हजरत उमर मुस्तफा की अज़मत पर, मुस्तफा की अज़मत पर उंगली जो उठाएगा, मुस्तफा की अज़मत पर उंगली जो उठाएगा। भाई साहब की बात का मोहतरमा नहीं है, चली गई, जाना तो सभी को है और जाते सभी लोग हैं, लेकिन कसम खुदा की मेरे सरकार फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और ये हकीकत है, पूरी दुनिया की बातों को टाली जा सकती है लेकिन मेरे सरकार के फरमान को कोई नहीं टाल सकता है। एक शेर में पेश करता हूँ, माँ के हवाले से मुलाजा करें। अरे अपनी बूढ़ी माँ को जो
گھر بنائے گا اپنی بوڑھی ماں کو جو آپ کے حوالے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ دھوپ میں وہ جلتا ہے تو خاندان پلتا ہے۔ بولے بولے کہ سبحان اللہ۔ اکثر لوگ بات کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک شعر میں زندگی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دھوپ میں وہ جلتا ہے تو خاندان چلتا ہے۔ دھوپ میں وہ جلتا ہے تو خاندان چلتا ہے، پلتا ہے۔ اور دھوپ میں وہ جلتا فرض بات کا کوئی، فرض بات کا کوئی اس طرح ایک بات چھوڑ دے دیا کہ جتنا بھی دینا ہے ایک بار لا کر کے دے دے، اس لیے کہ علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے کہ بالکل ایسے ایسے کر کے دینا بالکل سخت منع ہے۔ تو محبت سے تحفہ پیش کیا جاتا ہے، محبت سے لا کر کے رکھ دیا۔ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمود صاحب بلّہ تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے قدموں کو بوسہ دے کر کے ماشاءاللہ کئی جلسوں میں ان سے ملاقات ہے۔ آج میں بھی ان کی تقریر سنوں گا اور وقت میں زیادہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ مجھے آخری وقت ملا ہے۔ فرمائش تو بہت ساری ہے، پھر انشاءاللہ زندگی میں کبھی موقع ملا تو دیکھا جائے گا۔ جانے والے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن یاد ایسی چیز ہے اس یادوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میں شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ایک بار محبت سے بول گئے یا رسول اللہ، زندگی اور موت کے متعلق جانے والے تو چل ہی گئے، شعر سنیں۔ ارے رب کی رضا ہے وہ سنے، ارے رب کی رضا ہے وہ سنے، عقبہ چلی گئی، رب کی رضا ہے وہ سنے، عقبہ چلی گئی، رب کی رضا ہے وہ
جدائی شاہ کی جدائی پہ محسوس یہ ہوا شاہ کی جدائی ارے ماں کو شاہ کی جب تک ملی جب تک ملی زندگی مصروف کی بہت ہر ایک کسے وہ توڑ کے ہر ایک کسے وہ توڑ کے رشتہ چلی گئی جب تک ملی زندگی وقتہ سماعت کریں اور اپنی جگہ لیتا ہوں ملاحظہ کریں پیغام گھٹ کے لیے کوثر کا ہے یہ پیغام بچوں کے لیے پیغام گھٹ کے لیے کوثر کا ہے یہی دیکھ کر وہ اپنی یاد کا دیکھ کر وہ اپنی یاد کا تحفہ چلی گئی رب کی رضا حصول قربان چلی بھائی بلا تاخیر خطیب باکمال واعظ شیریں مقال استاد العلماء حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمود احمد برکاتی صاحب قبلہ دامہ ظلہ النورانی پرنسپل جامعہ قادریہ نوریہ سون بھدر یوپی انتہائی ادب کے ساتھ میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ آپ کے وہ ناصحانہ کلمات جو ہمارے لیے آخرت کا سامان ہو جائے وہ پیام حق جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو ایسی گفتگو ارشاد فرمائے کہ ہمارے لیے ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان ہو جائے. آئیے اللہ و رسول کے نام کا نعرہ بلند کر لے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آسان ہے موت. گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت. کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت. دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے. خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، آج کی اس مجلس کا اہتمام عالی جناب محمد خلیل صاحب عبدالجلیل صاحب نے اپنی اہلیہ مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے کیا ہے. مرحومہ کشا صاحبہ ایک ماہ قبل اس دنیا سے رخصت ہو گئی. دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نظر کشادہ فرمائے، اور اللہ پاک انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد جو سب سے بڑی نعمت کسی اولاد کے لیے ہوتی ہے وہ ماں باپ کا وجود ہوتا ہے. جب تک وہ زندہ رہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جب دنیا سے چلے جاتے ہیں
اور قبر میں اولاد کے برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو قبر سے ان کی روحیں اولاد کے لیے استغفار کرتی ہیں اور ہدایت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ تو دنیا میں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، مگر ہر رشتہ کسی نہ کسی مفاد سے وابستہ ہوتا ہے۔ دو بہت گہرے دوست ہوں مگر اس دوستی کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مفاد ضرور پوشیدہ ہوتا ہے، اور جب وہ مفاد ختم ہو جائے تو دوستی کے رشتے میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ شوہر بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے، لیکن شوہر اگر بیوی کی کفالت کے قابل نہ رہے تو بیوی کے قدم بھی راہ حق سے ہٹ جایا کرتے ہیں، یا بیوی کسی حادثے کی وجہ سے اپنا حسن کھو دے، اپنی خوبصورتی سے محروم ہو جائے، یا شوہر کی خدمت کے قابل نہ رہے تو شوہر کی نگاہیں بھی ادھر ادھر بھٹکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا ہر رشتہ کسی نہ کسی مفاد سے جڑا ہوا ہوتا ہے، مگر اس دنیا میں کوئی ایک رشتہ جسے آپ ہر قسم کے مفاد سے بالا تر کہہ سکتے ہیں، وہ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹا اگر اپنے والدین کو روٹیاں دیتا ہے تب بھی ماں باپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، روٹی دینے کے قابل نہ ہو پھر بھی ماں کی زبان سے دعائیں ہی نکلتی ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے مخلص رشتہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ماں کا وجود آپ کے ہاتھوں سے کھو جائے تو آپ بجا طور سے بڑے نقصان میں پڑ چکے ہیں، اس کی کوئی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ کتنا اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے ماں باپ کا وجود۔ محبت سے ایک نظر اٹھا کے دیکھ لیجیے، اللہ پاک ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آدھے گھنٹے بیٹھ گئے پاس میں، اگر 10-20 بار آپ نے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لیا تو 10-20 حج نفل کے ثواب آپ کے نامہ عمل میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے نوجوانوں، بیوی کا حق ادا کرو، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے نام پہ آئی ہے۔ اگر آپ ان کا حق نہیں ادا کرتے ہیں تو پھر کون ادا کرے گا؟ اولاد آپ کے ذریعے دنیا میں آئی ہے، اولاد کے حقوق اگر آپ نہ ادا کریں تو کون ادا کرے گا؟ اس لیے بیویوں کے حق بھی ادا کیجیے،
اولاد کا حق بھی ادا کیجیے، پڑوسیوں کا حق بھی ادا کیجیے، دوستوں کا حق بھی ادا کیجیے، مگر یہ سارے رشتے آپ کی زندگی میں بعد میں آئے ہیں۔ آپ جب نہ بولنے کے قابل تھے، نہ چلنے کے قابل تھے، نہ سوچنے کے قابل تھے، اس وقت بھی جس رشتے نے آپ کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، لڑکھڑانا سکھایا، زمین پہ گھٹنوں کے بل ریگنا سکھایا، اس رشتے کو ماں باپ کا وجود کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی میں جو رشتہ سب سے پہلے تھا، اس رشتے کا حق سب سے پہلے ادا کیجیے، اور جو رشتے بعد میں آئے ان رشتوں کے حق کو ماں باپ کے حق کے بعد ادا کیجیے۔ یہی راہ حق ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی انسانیت کی وہ خوبصورت شاہراہ ہے کہ جو انسان اس راستے پر چلتا ہے اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی سنور جاتی ہے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں جن کے ماں باپ دنیا میں باقی ہیں، زندہ ہیں، اپنے ماں باپ کے وجود کو غنیمت جانیے۔ موبائل سے، سوشل میڈیا سے تھوڑا سا وقت نکال کر ماں باپ کے پاس بیٹھا کیجیے۔ یہ نعمت اگر آپ کے ہاتھوں سے چلی گئی تو پھر اس کی کوئی تلافی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے۔ کوئی بھی انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی جو آخری خدمت ہم اور آپ کرتے ہیں وہ نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، برسی مناتے ہیں، مگر یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ صحیح طور سے جنازہ پڑھنے والے بھی اب کم ہی لوگ رہے ہیں۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ امام صاحب اگر جنازہ کی نیت نہ بتائیں تو مجمع میں کھڑے سینکڑوں لوگوں میں شاید کسی کو نیت یاد ہو کہ مجھے جنازہ پڑھنی کیسے ہے۔ بھیڑ جمع ہو جائے کسی کی جنازہ میں، اس سے مردے کو کوئی راحت نہیں ملتی۔ 10 لوگ ہوں مگر صحیح طور سے جنازہ پڑھنا جانتے ہوں، ان کی جنازہ سے، ان کی دعاؤں سے مردے کو راحت ملتی ہے۔ تو ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب نہ ہم انہیں کھانا دے سکتے ہیں، نہ کپڑے خرید کے دے سکتے ہیں، نہ ان کے لیے بستر کا انتظام کر سکتے ہیں۔ آخری خدمت یہی ہے کہ ہم جنازہ پڑھ کے ان کی مغفرت کی دعا کریں، مگر یہ کام بھی ہم صحیح طور سے نہیں کر پاتے۔ اس لیے 2-3 باتیں جنازہ کے تعلق سے، 1-2 بات تلقین اور ایصال ثواب کے حوالے سے، اور آخری بات اس سلسلے میں باطل قوتوں نے جو مغالطے پیدا کر رکھے ہیں مسلم معاشرے میں،
ان مغالطوں پر ایک دو بات کہہ کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جنازہ کیا ہے؟ جنازہ بنیادی طور سے دعا ہے۔ ہم اور آپ اسے نماز جنازہ کہتے ہیں، مگر حقیقتاً یہ نماز نہیں ہے، دعا ہے۔ نماز ہوتی تو سجدہ ہوتا، نماز ہوتی تو رکوع ہوتا، نماز ہوتی تو قعدہ اولا اور قعدہ اخیرہ ہوتا، نماز ہوتی تو قرآن شریف کی تلاوت ہوتی، مگر اس قسم کا کوئی بھی رکن جنازہ میں ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ البتہ جیسے نماز میں قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے، جنازہ میں بھی قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے۔ جیسے نمازوں کے لیے طہارت شرط ہے، ویسے ہی جنازے کے لیے بھی طہارت شرط ہے۔ تو کچھ مشابہتیں نماز سے پائی جاتی ہیں، طہارت کے معاملے میں، ستر عورت کے معاملے میں، استقبال قبلہ کے مسئلے میں۔ عام نمازوں سے جنازے کو کچھ مشابہت ہے، اس لیے اس کو نماز جنازہ کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ نماز نہیں ہے، حقیقت میں یہ دعا ہے۔ اس لیے جب کسی بھی بھائی کی جنازہ کے لیے پہنچیے تو کم سے کم دعا کا طریقہ تو ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس لیے جنازہ کے لیے جب ہم اور آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نویت ان اودع اربع تکبیرات صلاۃ الجنازۃ، میں نماز جنازہ کی 4 تکبیر ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ 4 رکعت پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، 2 رکعت پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، یہ ہم نہیں کہتے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نماز جنازہ کی 4 تکبیر ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، جو کہ فرض کفایہ ہے۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیر کہنا یہی نماز جنازہ کا کمپلسری پارٹ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے 5 وقتہ نمازیں پڑھنے والا رکوع نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی، قرآن نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، اسی طرح جنازہ پڑھنے والا اگر 4 بار اللہ اکبر نہ کہے تو اس کی جنازہ نہیں ہوگی۔ امام صاحب نے رکوع کر لیا اور آپ کھڑے رہ گئے، امام صاحب سجدے میں چلے گئے، آپ بیٹھے رہ گئے، آپ کی نماز نہیں ہوگی، امام صاحب کی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر امام نے 4 بار اللہ اکبر کہہ لیا تو امام صاحب کی ہو گئی، اور آپ چپ چاپ کھڑے رہے، یہ سوچ کر کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں تو میں کیا کہوں، آپ چپ چاپ کھڑے رہے، آپ نے اپنی زبان سے اللہ اکبر نہیں کہا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔
آپ کی جنازہ نہیں ہوئی۔ اس لیے نماز جنازہ کا سب سے بڑا رکن ہے 4 بار اللہ اکبر کہنا۔ یہ نماز جنازہ کا رکن ہے۔ جیسے امام پہ لازم ہے کہ 4 بار اللہ اکبر کہے، اسی طرح ہر مقتدی پہ لازم ہے کہ 4 بار اللہ اکبر کہے۔ خیر، اب تو پرانے زمانے کی اردو کم بولی جاتی ہے، مگر آپ نے کبھی جنازہ کے وقت امام صاحب کو نیت اور طریقہ بتاتے ہوئے سنا ہو تو آپ نے غور کیا ہوگا، واسطے ثنا اللہ کے، واسطے درود حضور کے، واسطے دعا میت کے۔ یہ سب پرانے زمانے کی اردو ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ میں 4 بار اللہ اکبر کہنے کی نیت کرتا ہوں، اور مقصد ہمارا 3 ہے: اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے، اور اس میت کی مغفرت کی دعا کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 4 بار اللہ اکبر کہنا ہے اور کام 3 کرنا ہے۔ اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کا پتہ جس پیغمبر نے دیا ان پر درود بھیجنا ہے، اور جن کی مغفرت کی دعا کے لیے ہم آئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، جب بھی آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوں تو اتنا یاد رکھیے کہ ہمیں 4 بار اللہ اکبر کہنا ہے اور 3 کام کرنا ہے۔ اللہ کی تعریف کرنی ہے، حضور پر ہمیں درود بھیجنا ہے، اور اس میت کی مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ تکبیر 4 کہنی ہے اور کام 3 کرنا ہے۔ جب امام صاحب نے کہا اللہ اکبر تو ہر مقتدی اپنی زبان سے کہے اللہ اکبر۔ ایک تکبیر ہو گئی۔ اب پہلا کام اللہ کی تعریف۔ اللہ کی تعریف کیسے ہوگی؟ تو اگر ہر آدمی کو اختیار دے دیا جائے کہ آپ اپنے اپنے حساب سے تعریف کیجیے تو 100 لوگ ہیں، 100 انداز میں تعریف کریں گے۔ اس لیے ہمارے پیغمبر نے ایک جامع طریقہ ارشاد فرمایا تاکہ ہر غلام اسی انداز میں اپنے رب کی تعریف کرے۔ سبحانک، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، وبحمدک، تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تبارک اسمک، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تعالی جدک، تیری شان بہت اونچی ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، وجل ثناؤک، تیری تعریف و توصیف بہت عظمت والی ہے۔ جیسے عام نمازوں میں ثنا پڑھ کے اپنے رب کی تعریف کرتے ہو، جب جنازہ میں تمہیں رب کی تعریف کرنی ہو تو انہی شبدوں کو دہرا لو، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور آپ اتنا اضافہ کر سکتے ہیں وجل ثناؤک۔ میرے بھائیوں، محرومی کی بات یہی ہے کہ ہم لفظوں کو پڑھتے ہیں مگر ہمیں لفظوں کی میننگ نہیں معلوم ہوتی۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہیں رب کی بارگاہ میں مگر حساب دکان کا ہو رہا ہوتا ہے، کھڑے ہیں رب کی بارگاہ عزت میں
مگر ناراضگی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے دوستوں پر. کھڑے ہیں رب کی بارگاہ میں مگر دل میں کوئی اور خیال گردش کر رہا ہوتا ہے. جو شبد ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں اگر ان شبدوں کی میننگ ہمیں معلوم ہو جائے تو دل کا ادھر ادھر بہکنا بند ہو جائے. سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، وبحمدک تیری تعریف بیان کرتے ہیں. تبارک اسمک تیرا نام بہت برکت والا ہے. تعالی جدک تیری شان بہت اونچی ہے. ولا الہ غیرک تیرے سوا ہمارا کوئی خدا نہیں ہے. عام نمازوں میں جو ثنا کے الفاظ ہم پڑھتے ہیں، امام صاحب نے جب پہلی تکبیر کہہ لی تو آپ کو بھی وہی شبد دہرا کر اپنے رب کی تعریف کر لینی ہے. اتنا یاد ہے نا کہ تکبیر کہنی ہے 4 اور کام کرنا ہے 3. پہلی تکبیر ہو گئی اور پہلا کام ہو گیا، رب کی تعریف ہو گئی. اب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ کو بھی اپنی زبان سے کہنا ہے اللہ اکبر. یہ سوچ کے چپ چاپ نہ کھڑے رہیے کہ حضرت مولانا منصور صاحب کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں کہیں، حافظ اسرار صاحب کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں کہیں. جیسے 5 وقتہ نمازوں میں رکوع اور سجدہ نماز میں فرض ہے، ویسے ہی نماز جنازہ میں اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، رکن ہے. کسی ایک شخص کا کہہ لینا کافی نہیں ہے. امام صاحب نے کہا تو ہر مقتدی کے اوپر اپنی اپنی زبانوں سے اللہ اکبر کی صدا نکالنا اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرنا یہ ضروری ہے. اگر آپ نے نہیں اللہ اکبر کہا تو آپ کی نماز نہیں، گلے سے آپ سب میں کھڑے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جب امام صاحب نے دوسری بار کہا اللہ اکبر تو سب کو کہنا ہے اللہ اکبر. اب دوسرا کام کیا ہے؟ بولیے. حضور پر درود بھیجنا ہے. درود کیسے بھیجیں گے؟ آپ کو جو درود یاد ہو آپ اس کے ذریعے درود بھیج سکتے ہیں، مگر زبان چھتیس گڑھ والی نہ ہو، زبان اردو اور ہندی اور انگلش نہ ہو. ہم رب سے ہم کلام ہیں اور رب کو عربی زبان پسند ہے. اپنی کتاب بھی اس نے عربی میں اتاری ہے. اس لیے درود کا جو بھی صیغہ آپ پڑھیں یہ لحاظ رکھیں کہ وہ درود عربی میں ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر 5 وقتہ نمازوں میں جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، وہ آپ کو یاد ہو تو نور علی نور. سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے وہ درود سب سے اچھا ہے کیونکہ جن کے اوپر ہم درود پڑھتے ہیں ان کو یہی درود پسند تھا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم کسی کے لیے صدری سلوائیں، ہم کسی کے لیے جبہ سلوائیں اور ہمیں پتا ہو کہ مولانا منصور صاحب کو اس کلر کا جبہ پسند ہے تو اس کلر کا جبہ پیش کریں گے تو ان کی آتما کو زیادہ شانتی ملے گی. ہوگا نا ایسا؟ دل خوش ہوگا، طبیعت مسرور ہوگی. تو جو میری پسند کی چیز ہے وہ اس نے پیش کی ہے. تو ہمارے آقا کو یہی درود پسند تھا. کیوں پسند تھا؟ بات چلے گی تو تھوڑی لمبی ہو جائے گی. خانہ کعبہ حضرت ابراہیم نے تعمیر فرمائی.
جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے تعمیر کی اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ صفا مروہ کی پہاڑی کے درمیان دوڑ ان کی حرم محترم حضرت ہاجرہ نے لگائی۔ مینا وہاں حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی۔ تو حج کے جتنے بھی ارکان ہیں ان زیادہ تر ارکان کا تعلق حضرت ابراہیم سے ہے۔ کعبہ خدا کا گھر ہے، ریاض خلیل بھی کعبہ خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے، ریاض خلیل بھی، لیکن خدا گواہ مدینہ کچھ اور ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر کو یہی انداز پسند تھا۔ درود بھیجنا ہو تو یوں کہو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم۔ اے میرے مولا میرے پیغمبر پر ویسی ہی رحمت نازل فرما جیسی رحمت تو نے حضرت ابراہیم پہ نازل کی تھی۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم۔ اے اللہ میرے پیغمبر پر ویسی ہی رحمت برکت نازل فرما جیسی برکت تو نے حضرت ابراہیم پہ نازل کی تھی۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر کو یہ انداز زیادہ پسند تھا۔ متعدد صحابہ نے پوچھا حضور ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو حضور نے یہی طریقہ ارشاد فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں جو مالک کو پسند ہو غلام وہی تحفہ لے کر جائے تو یہ نور علی نور ہے۔ اس لیے اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہو جو 5 وقتہ نمازوں میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو وہی پڑھیے، کیونکہ جس پیغمبر پر ہم درود بھیجتے ہیں ان کو یہی انداز زیادہ بھاتا تھا۔ اور بزرگوں نے لکھا کہ اس درود میں ایک اور فیض ہے کہ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو 2 پیغمبر کی روحانیت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ 2 پیغمبر کا فیض ہم پہ برستا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں نبی پر درود بھیجیے اور حضرت ابراہیم کا بھی ذکر کر لیجئے۔ اس سے 2 پیغمبر کا فیض معنوی آپ کے اوپر برسے گا۔ اس لیے اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو وہی درود پڑھیے، ہے نا؟ عام مسلمان سیدنا نہیں لگاتا، اللہم صلی علی محمد اتنا کہہ کے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، مگر سیدنا ضرور لگانا چاہیے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی میں لکھا وَنَدُبَ السَّیَادَتُ، حضور کے نام سے پہلے سید لگانا یہ مستحب ہے، چونکہ حضور نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تو حضور ہمیں سکھائیں اور اس میں سیدنا کا لفظ ارشاد فرمائیں تو یہ حضور کی شان تواضع کے خلاف ہے۔ اس لیے حضور سے جو کلمات منقول ہیں اس میں سیدنا کا لفظ نہیں ہے، مگر غلاموں کے لیے شایان شان یہی ہے کہ جب اپنے مالک کا ذکر کریں تو ان کے نام سے پہلے سیدنا لگا کر اپنی غلامی کا اظہار کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں کتابوں میں اگرچہ سیدنا آپ کو نہ دکھے مگر جب بھی درود ابراہیمی پڑھیے
تو حضور کے نام سے پہلے سیدنا کا اضافہ ضرور کیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور درود شریف یوں بھی پڑھنا چاہیے، جنازے ہی کی بات نہیں ہے، درود شریف یوں بھی پڑھنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ درود شریف کبھی رد نہیں ہوتا ہے، درود شریف کبھی رد نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ درود شریف پڑھتے ہیں جنازہ میں یا جنازہ کے باہر یا دعاؤں میں، تو درود شریف اللہ کا وہ انعام ہے کہ جو خود بھی مقبول ہوتا ہے، اور جنازہ میں پڑھیے تو جنازہ مقبول ہوتی ہے، دعا میں پڑھیے تو دعا مقبول ہوتی ہے۔ کوئی بات بھول چکے ہو درود پڑھیے، بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ اس لیے درود شریف ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے نماز میں بھی اللہ نے درود رکھا ہے، جنازے میں بھی ہماری شریعت نے درود رکھا ہے، اور ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ سمجھ رہے میرے بھائیو؟ آدھے گھنٹے تو ہمارے عبدالسلام صاحب نے نعت شریف پڑھی، تو شاعر کے مقابلے میں تقریر کرنے والوں کا حق دوگنا ہوتا ہے۔ ایک گھنٹہ تو ایسے بھی آپ حضرات کو میری تقریر سننی چاہیے، ہے نا؟ گھبرائیے گا نہیں۔ بہت خوبصورت نعت شریف پڑھی انہوں نے، ماشاءاللہ۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، امام ابو یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ہم عصر ہیں، مگر دونوں بزرگوں میں ملاقات نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا 1340 ہجری میں، اور امام یوسف نبہانی کا انتقال ہوا 1350 ہجری میں، 10 سال کے بعد۔ وہ بیروت لبنان کے رہنے والے تھے، اور اعلیٰ حضرت ہندوستان کے رہنے والے تھے۔ دونوں بزرگوں میں ملاقات نہیں ہے، مگر جب اعلیٰ حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں کے گورنر نے کہا کہ علم غیب کے بارے میں آپ کا جو موقف ہے وہ لکھ کر لائیے، اور 8 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ لکھ کر شریف مکہ کو پیش کر دیا۔ اس کتاب پر علامہ یوسف نبہانی کی تصدیق موجود ہے، کہیے سبحان اللہ۔ یعنی حضور کے لیے علم غیب کے اس بات پر اعلیٰ حضرت نے جو رسالہ لکھا، اس رسالے کی تصدیق امام یوسف نبہانی نے فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ فکری اعتبار سے دونوں بزرگ ایک تھے، ہے نا؟ ان کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین، تقریباً 600 صفحے کی کتاب ہے، عربی زبان میں ہے۔ پاکستان کے کسی عالم نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ اس کتاب کی ایک بات بس سناتا ہوا درود شریف کے حوالے سے۔ لکھتے ہیں امام یوسف نبہانی، کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو حضرت آدم کی عزت بڑھانے کے لیے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ حضرت آدم کی عزت افزائی کے لیے فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا، اور جب نبی آخر الزمان اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی عزت افزائی کے لیے ایمان والوں کو حکم ہوا کہ ان کے اوپر درود بھیجو۔
उनकी शान बढ़ाई गई फरिश्तों से सजदा करा कर, और इनकी शान बढ़ाई गई ईमान वालों से दुरूद भेजवा कर। मगर लिखते हैं वो बात बहुत कीमती है। फरमाते हैं कि फरिश्तों ने सजदा करके जो ताजीम हजरत आदम की, उस ताजीम से बढ़कर ये ताजीम है जो ईमान वाले दुरूद भेजकर अपने नबी की करते हैं, उससे बढ़कर ये ताजीम है। क्यों? फरमाते उसकी दो वजह है। हजरत आदम को फरिश्तों ने सजदा किया, मगर कितनी देर सजदा किया? दिन भर सजदे में रहे, महीने भर सजदे में रहे, साल भर सजदे में रहे। इसकी कोई तफसील किताबों में नहीं मिलती है। मान लीजिए दिन भर सजदे में रहे, एक हफ्ता सजदे में रहे, मगर फरिश्तों ने जो सजदा किया वो महदूद मुद्दत का था, एक खास मुद्दत के लिए वो सजदा था। मगर ईमान वालों को हुक्म हुआ कि पैगंबर पर दुरूद भेजो, ये खास मुद्दत के लिए नहीं है। जब दुनिया में हुजूर तशरीफ नहीं लाए उस वक्त भी उन पर दुरूद भेजा जाता था। 63 साल जाहिरी तौर से दुनिया में रहे, उस जमाने में भी नबी पर दुरूद भेजा जाता रहा। 1400 साल गुजर गए, नबी को के विसाले जाहिरी को 1400 साल से नबी पर दुरूद भेजा जा रहा है। जब हश्र कायम होगा, ईमान वाले कहेंगे काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत के लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। 1400 साल से ये ताज़ीम हो रही है, कयामत जब तक नहीं आएगी ये ताज़ीम होती रहेगी। मैदाने हश्र में भी दुरूद के जरिए उनकी ताज़ीम होती रहेगी। जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, तब भी नबी पर दुरूद भेजकर नबी की ताज़ीम होती रहेगी। तो इमाम यूसुफ नबहानी ने फरमाया कि फरिश्तों की वो ताज़ीम एक खास मुद्दत की थी, मगर नबी की ये ताज़ीम अनलिमिटेड मुद्दत के लिए है। तो उस ताज़ीम से बढ़कर ये ताज़ीम। कहिए सुभान अल्लाह। इतनी अच्छी बात आप हजरात तक सुना दी, इतनी ठंडक तो नहीं है कि चुप रह जाइए, है ना कीमती बात। सुभान अल्लाह। वो ताज़ीम खास मुद्दत की थी और ये ताज़ीम अनलिमिटेड है। ये पहली वजह है उस ताज़ीम से इस ताज़ीम के ज़ायद होने की। और दूसरी बात लिखते हैं, गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा अगर बेहतियाती से आपने सुनी तो ईमान इधर से उधर हो जाएगा, ईमान डगमगा जाएगा, इसलिए गौर से सुनिए। फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया, उस अमल में अल्लाह ताला न शरीक है न शरीक हो सकता है ना। नबी खुदा को सजदा करे, रसूल खुदा को सजदा करे, गौस खुदा को सजदा करे, कुतुब खुदा को सजदा करे, औलिया सालेहीन खुदा को सजदा करे। खुदा से बड़ा कौन है कि खुदा उसको सजदा करे। तो खुदा ने सजदा नहीं किया हजरत आदम को, बल्कि खुदा का सजदा करना ये असंभव है, ये नामुमकिन है, खुदा उसमें शामिल हो ही नहीं सकता। सिर्फ फरिश्तों ने सजदा किया। मगर सुभान अल्लाह, जब नबी की शान बढ़ाने की बात आई, नबी की इज्जत अफजाई की बात आई, तो सबसे पहले अल्लाह ने रहमतें बरसाकर नबी पर दुरूद भेजा। फरिश्तों ने बुलंदी दरजात की दुआएं करके
نبی پر درود بھیجا. پھر ایمان والوں کو حکم ہوا اے ایمان والو جب اللہ رحمتیں برسا رہا ہے, فرشتے بلندی درجات کی دعائیں کر رہے ہیں, تو تم بھی نبی پر درود بھیجو, تم بھی نبی پر سلام بھیجو. سبحان اللہ. اس کام میں خدا شامل نہیں تھا, مگر رحمت برسانے کی بات آئی تو سب سے پہلے خدا نے اپنے نبی کے اوپر رحمتوں کی بارشیں برسائی. کہیے سبحان اللہ. تو اس تعظیم سے بڑھ کر یہ تعظیم ہے جو ایمان والے درود پڑھ کر اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو, جب امام صاحب دوسری بار کہیں اللہ اکبر, تو آپ کو بھی اپنی زبان سے کہنا ہے اللہ اکبر, اور دوسرا کام کیا کرنا ہے, نبی پر درود بھیج کر نبی کی عزت افزائی کرنی ہے. اور درود پڑھیے دعاؤں میں تو دعا مقبول ہو جاتی ہے, درود پڑھیے جنازہ میں تو جنازہ مقبول ہو جاتی ہے, درود پڑھیے عام حالات میں تو بلائیں ٹل جاتی ہیں. اس لیے ہماری شریعت نے جنازہ پڑھنے والوں کو بھی حکم دیا کہ جب کسی کی مغفرت کی دعا کرنے جاؤ تو اللہ کی تعریف کر لو, نبی پر درود بھیج لو, تاکہ اس کی برکت سے مغفرت کی دعا بھی مقبول ہو جائے. کہیے سبحان اللہ, اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. دو تکبیر ہو گئی, اب تیسری تکبیر. امام صاحب نے کہا اللہ اکبر, ہر مقتدی کو کہنا ہے اللہ اکبر, اتنا ہے نا یار. اب تیسرا کام کیا ہے بولیے؟ 3 کام تھا جنازے میں, اللہ کی تعریف, نبی پر درود, اور میت کی مغفرت کی دعا. جب تیسری تکبیر ہو گئی تو اب تیسرا کام کرنا ہے. اتنے مجمع میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی وہ دعا سنا دے تو یہ میں 100 روپے اس آدمی کو انعام دوں گا. اتنے مجمع میں سے جو عالم ہے ان کو چھوڑ کر باقی جو ہمارے عام بھائی ہیں, کوئی بھائی کھڑا ہو کر دعا سنا دے اور یہ 100 روپے انعام لے کر یہاں سے جائے. میرے بھائیوں, سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, ہم اپنے جانے والے بھائیوں کی جو آخری خدمت کر سکتے ہیں وہ خدمت بھی ہم سے نہیں ہو رہی. ہم جنازہ بھی صحیح طور سے نہیں پڑھ پا رہے. بھیڑ جمع ہونے سے مردے کو کیا رہا, صف میں 1000 لوگ کھڑے ہو گئے, اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم جنازہ پڑھ کر اس کی مغفرت کی دعا نہ کر سکے تو آپ کے آنے جانے سے مردے کو کچھ نہیں ملنے والا. اس لیے میرے بھائیوں, جنازے کی دعائیں یاد کیجیے. اسلام نے ہم کو کتنا پیارا طریقہ بتایا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا, اے میرے مولا ہمارے درمیان جو لوگ جیوت ہیں انہیں بھی بخش دے, جو دنیا سے چلے گئے اے میرے مالک ان کو بھی بخش دے. وَلِشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا, جو یہاں اپستھت ہیں انہیں بھی بخش دے. جو کسی وجہ سے نہ آ سکے مولا ان کو بھی بخش دے. وَلِصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا, جو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ ہیں مولا ان کو بھی بخش دے. جو بڑے بوڑھے بالغ جوان یہاں پہ ہیں میرے مولا ان کو بھی بخش دے. وَلِذَكَرِنَا وَأُنثَانَا, جتنے پروش یہاں پہ ہیں ان کو بھی بخش دے. جتنی مہیلائیں ہمارے گھروں میں ہیں اے میرے مولا ان کو بھی بخش دے. سبحان اللہ. ہم نے حافظ اسرار صاحب کے لیے دعا کی, انہوں نے میرے لیے دعا کی, آپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی, بیٹے نے آپ کے لیے دعا کی.
آپ نے خواتین کے لیے دعا کی، خواتین نے آپ کے لیے دعا کی۔ جب لوگ جنازہ پڑھ کے ہٹتے ہیں تو قبرستان کے کنارے فرشتے کھڑا ہو کر اعلان کرتے ہیں ارجعوا مغفورین، ارجعوا مغفورین، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ اس حال میں کہ اللہ نے تم سب کو بخش دیا۔ اس حال میں اپنے گھروں کو لوٹو کہ اللہ نے تم سب کی مغفرت کر دی ہے، تم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، کتنا پیارا طریقہ بتایا ہمارے مذہب نے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے میرے مولا ہم میں سے تو جسے بھی جیوت رکھ اسے اسلام پہ جیوت رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ مع الایمان، اے میرے مولا تو جسے بھی اٹھا اسے ایمان کی حالت میں اٹھا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائی۔ میرے بھائیوں، دعا اپنے لیے کیجئے تو مقبول ہو کہ نہ ہو، مگر اپنے بھائی کے لیے دعا کیجئے تو اللہ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرشتے کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلُهُ وَلَكَ مِثْلُهُ، اللہ تعالیٰ تم کو بھی دے، اللہ تعالیٰ تم کو بھی دے۔ ہم نے اپنے بڑوں کے لیے دعا کی، انہوں نے ہمارے لیے دعا کی۔ چھوٹے نے بزرگوں کے لیے دعا کی، بزرگوں نے چھوٹوں کے لیے دعا کی۔ پرشوں نے مہیلاؤں کے لیے دعا کی، مہیلاؤں نے پرشوں کے لیے دعا کی۔ سبحان اللہ، کیا انعام ملتا ہے۔ ارجعوا مغفورین، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اس حال میں کہ اللہ نے تم سب کو بخش دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ 3 تکبیریں ہو گئی اور 3 کام ہو گئے۔ اگر بچہ مر جائے تو کیا پڑھیں گے؟ وہ دعا تو اور مشکل ہے، چونکہ بچہ گناہ نہیں کرتا، جب تک وہ بالغ نہ ہو شریعت کا حکم اس کے اوپر لاگو نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بچہ بھی مرے تو سماج میں اس کا بھی 10واں ہوتا ہے، 20واں ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، 50واں ہوتا ہے، 60واں ہوتا ہے، برسی ہوتی ہے، مگر اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بچہ گناہ کی عمر کو پہنچا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے جب مرنے والا بچہ ہو تو دعا بدل جاتی ہے۔ اب اللہم اغفر لحینا والی دعا نہیں پڑھی جاتی، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اے اللہ اس بچے کو میرا پیشرو بنا دے، یعنی مجھ سے پہلے جانے والا بنا دے، میں تھوڑا لیٹ سے آؤں گا، یہ میرا بیٹا ذرا پہلے جا رہا ہے، اس کو میرا پیشرو بنا دے، اس کو میرے لیے اجر کا سامان بنا دے، اس بچے کو میرے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، اے میرے مولا اس بچے کو قیامت کے دن میری شفاعت کرنے والا بنا دے، اور جب یہ شفاعت کرے تو اے میرے مولا میرے حق میں تو اس کی سفارش کو قبول فرما دے۔ کہیے سبحان اللہ۔ دعا بدل گئی، کیوں بدل گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا، وہ ابھی گناہ کی عمر کو پہنچا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی، یہ دعا ہوتی ہے مولا یہ ہم سے پہلے جا رہا ہے، اس کی موت پر جو ہم نے صبر کیا ہے، مولا اس صبر کو میرے لیے اجر کا ذریعہ بنا دے، ذخیرہ آخرت بنا دے، قیامت کے دن یہ میرے حق میں سفارش کرے تو میرے مولا میرے حق میں اس کی سفارش کو قبول فرما لے۔ حدیثوں میں ہے کہ جس آدمی کے نابالغ بچے مر جاتے ہیں
جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے ایسے مچلیں گے، عرض کریں گے مولا میرے ماں باپ کو بخش دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یونازع ربہ، اپنے رب سے جھگڑا کرے گا۔ یونازع کا معنی جھگڑا کرنا۔ اللہ سے جھگڑا کوئی کیا کرے گا؟ مچلے گا، اصرار کرے گا، اللہ کی شان رحمت کو دیکھ کر بار بار عرض کرے گا میرے مولا میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑو اور لے کے اسے جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب مرنے والے بیٹے کی موت پر ماں باپ نے جو صبر کیا اور اس صبر کے بدلے میں قیامت کے دن جب اپنی نیکیاں وہ دیکھے گا تو خواہش کرے گا کاش میرے سارے بچے دنیا میں مر گئے ہوتے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے بدلے میں مجھے نیکیاں دے دی ہوتی۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ خیر تفصیل کا وقت نہیں ہے، کھانا بھی ہمارے بھائیوں نے آپ حضرات کے لیے بنوایا ہے، مگر ایک بات اور کہتا ہوں، 3 تکبیر ہو گئی، 3 کام ہو گیا، اب چوتھی تکبیر امام نے کہی اللہ اکبر۔ اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے رکھیں کہ چھوڑ دیں، تو اگل بغل والے کو دیکھتے ہیں حافظ صاحب کیا کر رہے ہیں۔ اگر حافظ صاحب نے ہاتھ چھوڑ دیا تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، دیکھا کہ حافظ صاحب باندھے ہوئے ہیں تو بھی باندھے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنا کنفیوژن دور کریے۔ فقہا فرماتے ہیں ہر وہ جگہ جہاں پر کوئی ذکر مسنون ہو وہاں پہ ہاتھ باندھنا مسنون ہے، اور جہاں کوئی ذکر مسنون نہ ہو وہاں پہ ہاتھ چھوڑ دینا مسنون ہے۔ پہلی بار ہم نے اللہ اکبر کہا، ذکر مسنون ہے ثنا، تو ہاتھ باندھ کے رکھیے۔ دوسری بار ہم نے کہا اللہ اکبر ذکر مسنون ہے درود، ہاتھ باندھ کے رکھیے۔ تیسری بار ہم نے کہا اللہ اکبر ذکر مسنون ہے دعائے جنازہ، ہاتھ باندھ کے رکھیے۔ جب چوتھی بار تکبیر کہی گئی تو اب کوئی ذکر مسنون نہیں ہے، اس لیے ہاتھوں کو چھوڑ دیجئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اپنی جنازہ کو مکمل کر دیجیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا تو انتقال سے 1.5 یا 2.5 گھنٹے پہلے 2:38 پر انتقال ہوا، اعلیٰ حضرت نے 12 بجے وصیت نامہ لکھوایا، 2.5 گھنٹہ پہلے۔ اس وصیت نامہ میں لکھا ہے کہ جنازے کی جو دعائیں میں نے اپنی تصنیفات میں جمع کی ہیں، اگر وہ دعائیں مولوی حامد رضا کو یاد ہوں تو مولوی حامد رضا میری جنازہ پڑھائیں، ورنہ مولوی امجد علی میری جنازہ پڑھائیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ مولوی امجد علی بہار شریعت کے مصنف، قربان جائیے اس مولوی پر جو آج کے ہزاروں علامہ پر بھاری ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مولوی کسی کو کہنا، آج کے لاکھوں کروڑوں علامہ پر وہ لفظ مولوی بھاری ہے۔ بیٹے کا نام تھا حامد رضا، اور اعلیٰ حضرت کے شاگرد رشید تھے صدر الشریعہ، کہ جنازے کی جو دعائیں میری تصنیفات میں ہیں وہ دعائیں اگر مولوی حامد رضا کو یاد ہوں تو وہ میری جنازہ پڑھائیں، ورنہ مولوی امجد علی میری جنازہ پڑھائیں۔ میرے بھائیوں، وہ رسالہ ہے المنت الممتازہ فی دعوات الجنازہ، مجھے ایسا یاد آتا ہے تقریباً 100 دعائیں ہیں جنازہ کی۔ کتنی؟ 100 کے قریب دعائیں۔ گویا وہ دعائیں حجت الاسلام علامہ حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھی،
اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ دعائیں انہیں یاد ہوں تو وہ جنازہ پڑھائیں، اور ان کو یاد نہ ہو تو مولوی امجد علی پڑھائیں۔ اب اگر امام صاحب 1 منٹ سے زیادہ اگر جنازے کی دعا میں لگ گئے تو اب لوگ دیکھنے لگیں گے کہ امام صاحب بھول تو نہیں گئے، امام صاحب چپ چاپ کیوں کھڑے ہیں، امام صاحب سلام کیوں نہیں پڑھ رہے پھر رہے ہیں۔ ہر آدمی ادھر ادھر کی باتیں سوچنے لگے گا۔ آپ ذرا سوچئے 100 دعائیں پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جنازہ میں سلام پھیرنے میں اگر تاخیر ہو تو تشویش خاطر میں مبتلا نہ ہوئیے، بلکہ یہ سوچئے کہ ہمارے امام صاحب کچھ اور دعائیں پڑھ رہے ہوں گے تو آپ بھی آمین 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 کہہ کر اپنے امام صاحب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ بھی دعا کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ جوتا اتار کر جنازہ پڑھنی چاہیے یا پہن کر؟ میرے بھائیو، جوتا پہن کر کبھی ہم نالوں سے گزرتے ہیں، کبھی گوبر ہمارے جوتے میں لگ جاتا ہے، گندگی لگ جاتی ہے، تو جیسے ہم جبہ پہنے ہو اور اس میں گندگی لگی ہو اور اسی حالت میں ہم نے نماز پڑھ لی، نماز نہیں ہوگی، ویسے ہی جوتے میں گندگی لگی ہو اور جوتا پہن کر ہم نماز پڑھ لیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر جگہ صاف ستھری ہو تو افضل ہے کہ جوتا اتار کے پیچھے کر دیجئے، ننگی جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیے، اور اگر وہاں گندگی کے ہونے کا اندیشہ ہو تو جوتا اتار کر اسی کے اوپر پیر رکھ کر نماز پڑھیے، کیونکہ جوتے پر پیر رکھ کے نماز پڑھیں گے تو جیسے نیچے گندگی ہو، اوپر مصلی ہم نے بچھا دیا، مصلی کے اوپر ہم نے نماز پڑھی، نماز ہماری ہو گئی۔ اسی طرح زمین پہ گندگی ہو، اس کے اوپر ہم نے جوتا رکھا اور جوتا کے اوپر کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز ہماری ہو جائے گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ ابھی آدھا گھنٹہ میرے پاس وقت ہے، مگر آپ حضرات گھبرا گئے، مجھے کل بنگلور جانا ہے، وہاں سے اتوار کو انشاءاللہ میری واپسی بنارس ہوگی، اس لیے میں نے دھیرے دھیرے گفتگو شروع کی تاکہ کچھ دیر تک آپ حضرات سے ہم کلام رہ سکوں، مگر آپ حضرات تھک گئے۔ تھکے نا؟ میرا قصور نہیں ہے، نہیں تھکے؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دو بات اور کہتا ہوں، دو بات کہہ کر گڈو صاحب ختم کرتا ہوں۔ جنازے کی نماز مکمل ہو جانے کے بعد جنازہ پڑھنے والے اتنی تیزی میں بھاگتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتی ہے، اسی طرح قبرستان سے نماز پڑھنے والے جو رشتہ دار رہتے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ہاتھ مٹی دی، ہاتھ دھوئے بھاگے، مٹی دی، ہاتھ دھوئے بھاگے۔ میرے بھائیوں، بھاگنا نہیں چاہیے۔ مردے کے لیے یہ سب سے مشکل ترین وقت ہوتا ہے، مشکل ترین وقت ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں، مگر انہوں نے وصیت فرمائی کہ بیٹے جب مجھے دفن کر دو تو میری قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر میں تم اونٹ ذبح کر کے اس کے چمڑے چھوڑا کر اس کا حصہ آپس میں نہ بانٹ لو، یعنی اونٹ کو ذبح کرنے، چمڑا الگ کرنے، گوشت کے ٹکڑے کرنے اور حصہ بانٹنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میری قبر کے پاس بیٹھے رہو، کیونکہ میں ایک نئی مخلوق کا سامنا کرنے والا ہوں۔ تم رہو گے تو میرے دل کو تسلی رہے گی کہ تم میرے قریب بیٹھے ہو۔ سمجھ رہے میری بات؟ صحابی ہے، غوث سے افضل ہے، قطب سے افضل ہے، اولیاء کرام سے افضل ہے، پیغمبروں کے بعد صحابہ سے افضل کوئی نہیں ہوتا۔
مگر وصیت کر رہے ہیں کہ دفن کرنے کے بعد میری قبر کے پاس بیٹھنا، اتنی دیر تک بیٹھنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مٹی دینے میں کون سا ثواب ہے؟ مٹی ڈالنے میں کیا ثواب ہے؟ مٹی تو ہم اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ ان کا جسم چھپ جائے، مٹی دینا کوئی کار ثواب نہیں ہے۔ اگر وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتے رہیے، ان کے دل کو تسلی پہنچاتے رہیے، اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیے، تو انہیں تسلی رہے گی کہ چلو فرشتے آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، میرا عزیز ابھی بیٹھا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور صرف بیٹھنا نہیں چاہیے، تلقین کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ تلقین کرنا چاہیے۔ کیسے تلقین ہوتی ہے؟ ہمارے گڈو صاحب، وہی ہے شاید، آپ کی والدہ تھی، آپ کی والدہ تھی، چہرے کے پاس بیٹھ گئی، مردے کی کے چہرے کے پاس قبلے کی طرف پیٹ کر کے مردے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں اور نام لیجیے، اے فلاں بن فلاں۔ کیا کہیے؟ اے فلاں بن فلاں، یاد کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر ہیں، اسلام آپ کا مذہب ہے، میری ماں پشا اور نانا کا نام لے لیجئے، آپ یاد کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر ہیں، اسلام آپ کا مذہب ہے، اے میری والدہ فلاں بن فلاں، یاد کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اسلام آپ کا مذہب ہے۔ 25-30 بار اسی کو دہراتے رہیے، اسی کو دہراتے رہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب پہلی بار اوپر سے تلقین کی آواز جاتی ہے تو مردے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جب دوبارہ آواز جاتی ہے تو آنکھیں ملتے ہوئے ہوش میں آ جاتے ہیں، جب تیسری بار آواز جاتی ہے تو پورے ہوش میں آ جاتے ہیں، اسی لمحے میں منکر نکیر داخل ہوتے ہیں، جب اوپر سے رشتہ داروں کو تلقین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں چلو چلو، اس کے بھائی نے تو اس کو جواب سکھلا دیا ہے، چلو واپس چلو، اس کے بھائی نے تو اس کو جواب سکھلا دیا ہے، چلو واپس چلو، اس کے بھائی نے اس کو جواب سکھلا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک دنیا سے جانے والے عزیز کو سب سے زیادہ مدد کی ضرورت اسی وقت رہتی ہے، مگر سب کو بھاگنے کی جلدی رہتی ہے، ہاتھ دھو دھو کر لوگ بھاگتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ بھاگے نہیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھے رہیے۔ اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا، جو وصیت نامہ لکھوایا اس میں لکھا کہ لگاتار 1 ہفتے تک شبانہ روز میری قبر کے پاس قرآن پڑھا جائے۔ سمجھ رہے ہیں کتنا؟ 1 ہفتے تک رات دن ریگولر میری قبر کے پاس قرآن پڑھا جائے۔ امام اہل سنت وصیت کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی؟ نہ نیکیاں ہیں، نہ حسنات کا ذخیرہ ہے، اس لیے ہمیں تو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے رشتہ دار ہم کو بے سہارا چھوڑ کر نہ جائیں، بلکہ بیٹھ کر قرآن پڑھیں، درود پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور جب لوگ وہاں سے ہٹ جائیں تو تلقین کر کے مردے کو جواب سکھلائیں تاکہ منکر نکیر کا جواب انہیں یاد آ جائے۔ اور قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، جس کے لیے یہ منزل آسان ہو جاتی ہے اس کے لیے ہر منزل اللہ کے فضل سے آسان ہو جاتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور ابھی ہم نے 10,000 روپے کی کتاب منگوائی مصر سے، اس میں کتاب ہے السفینۃ القادریہ، اس میں غوث اعظم کے اقوال، ان سے منقول درود نقل ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مٹی دیتے وقت
7 بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ کے مٹی پہ دم کر کے مٹی ڈالے تو لم یعذب ابدا، تو اس مردے پر کبھی عذاب قبر نہیں ہوگا، اس مردے پر کبھی عذاب قبر نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا، کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی۔ 10 منٹ بیٹھ کر تلقین کر دیجئے، 7 بار انا انزلناہ پڑھ کے مٹی پہ دم کر کے اس پہ ڈال دیجئے۔ کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں آپ کے مرحومین کی قبر کی منزل کو آسان فرما دے، اور وہ آپ کے لیے دعائیں کریں اور آپ ان کے لیے دعائیں کریں۔ رشتہ داری کا مطلب یہی ہے کہ جہاں آدمی کو مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، وہاں پر آدمی کو اگر 1 مہینہ بھی کھڑا رہنا پڑے تو آدمی کو کھڑا رہنا چاہیے، ہے نا؟ اور ایک بات اور کہہ دوں، ہم اور آپ کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، پورا محلے کو کھانا کھلاتے ہیں، 2 کنٹل 4 کنٹل گوشت بناتے ہیں، ہر جگہ کا یہی رواج ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ اپنے مردوں کے لیے 70,000 کلمہ شریف پڑھوانے کا اہتمام کیجیے۔ کتنا؟ 70,000۔ بیٹے بیٹیاں رشتہ دار سب لوگ اگر 10-10 ہزار آپس میں بانٹ لیں، انتقال کے بعد 40 دن بچتا ہے، اگر لوگ 5-5 ہزار پڑھ دیں گے تو 40ویں کے موقع پر 70,000 کلمہ بھی جمع ہو جائے گا، اور جیسے کھانے کا ثواب، شیرینی کا ثواب ہم پہنچاتے ہیں، 70,000 کلمے کا ثواب بھی ہم کو پہنچانا چاہیے۔ حدیث ضعیف ہے، مگر ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اگرچہ حدیث ضعیف ہے مگر بزرگوں کے عمل سے ثابت ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ بس 2 منٹ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پاس ایک آدمی مرید آئے، کہا حضور کل میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا مگر اس کے جسم پہ کپڑے نہیں تھے، حضور خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا خواب اچھا نہیں ہے، آپ کی بیٹی اچھی حالت میں نہیں ہے، اس کے نام پر صدقہ کریے، قرآن شریف پڑھوائیے، غریبوں کو کھانا کھلائیے، اور فرمایا ہو سکے تو 70,000 کلمہ طیبہ پڑھوا کر ایصال ثواب کیجیے۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ لکھا، امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہم لوگوں کی دعوت تھی، جب دسترخوان لگ گیا تو ایک نوجوان تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو کشف بہت ہوتا ہے، دلوں کے راز جان لیتا ہے۔ وہ نوجوان بھی آیا، اچانک رونے لگا، تو میں نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا رأیت امی فی النار، میں نے ابھی اپنی ماں کو جہنم میں دیکھا، اس لیے رو رہا ہوں۔ امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 کلمہ اپنے لیے پڑھ رکھا تھا، وہ ثواب میں نے کسی کو نہیں پہنچایا تھا۔ جب اس نوجوان نے کہا کہ میں نے ماں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، تو دل ہی دل میں نے 70,000 کلمہ جو اپنے لیے پڑھ رکھا تھا اس کی ماں کو ثواب پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نوجوان ہنسنے لگا، میں نے کہا وہ ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا رأیت امی فی الجنہ، اب میں نے اپنی ماں کو جنت میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے صدقے میں جانا کہ اس نوجوان کے بارے میں کشف کی جو بات مشہور ہے وہ بات صحیح ہے، اور نوجوان کے کشف سے مجھے پتا چلا کہ 70,000 کلمہ کے پڑھنے پر مردوں کی مغفرت کی جو بشارت ہے وہ بشارت والی حدیث بھی ضعیف نہیں بلکہ صحیح ہے۔ 2 منٹ پہلے جہنم میں چل رہی تھی اور میں نے دل ہی دل میں ثواب پہنچا دیا، 2 منٹ کے بعد وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی تھی۔ اس سے سمجھ میں آیا غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ رسول کے ذکر کی مجلس سجاؤ، لوگوں کی مدد کرو، یتیموں کے سر پہ دست شفقت ڈالو، مگر یہ معمول بناؤ کہ
کہ جب بھی ہمارے سماج کا کوئی بھی انسان دنیا سے رخصت ہو، انتقال کے دن سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیجئے، کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیجئے، اور جب 40ویں کی مجلس ہو تو شیرینی کا ثواب، کیلے کا ثواب، سیب کا ثواب، کھانے کا ثواب، نعتوں کا ثواب، درودوں کا ثواب یہ بھی پہنچائیے، اور 70,000 کلمہ طیبہ کا ثواب بھی مردے کو پہنچائیے، کیونکہ بزرگوں کے ارشادات سے ثابت ہے کہ 70,000 کلمہ جو پڑھ لیتا ہے یا جس کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے غفر لہ، اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک میرے یہ بکھرے ہوئے جملے قبول فرمائے۔ بہت ذوق و شوق سے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، جشپور کے مسلمان بہت توجہ کے ساتھ یہاں پہ حاضر ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ بات کوئی بہت قیمتی میں نے نہیں کہی، مگر آپ کے فائدے کے لیے کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری باتوں کو قبول فرما کر مرحومہ کوشا صاحبہ کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کے اہل خانہ کو صبر کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔